السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 28 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے اموات، مردہ ہونے کا مقصد ہے کہ عدم سے وجود میں لانا۔ کیف تکفرون، اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو عدم میں تھے، تم تو موجود ہی نہیں تھے، تم تو عدم سے تم کو وجود میں لایا، فاحیاکم یعنی تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا یعنی قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم کو ترجعون، لوٹنا ہے، واپس آنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت بتائی، کفاروں کے اس دعوے کا جواب ہے جس میں یہ کہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں اور ایمان مجمل، اس میں بھی اس کا جز ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کو ہم کو اٹھایا جائے گا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام لانے کے لیے ان چیزوں پر جو چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں آتا ہے ایمان مفصل میں، ایمان صفت مفصل میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، وہ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ اب اس کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا عقلی دلیل بھی موجود ہے ہمارے پاس، اور قرآن کی حدیثیں تو موجود ہے ہی ہیں، یعنی ہمارے طرف سے یہ تو اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب میں یہ چیزیں موجود ہے کہ قیامت ہے، لیکن عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے کفر کا جو یہ لوگ آپ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں نا، اس کا اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں کہ کیسے تم اس رب کے ساتھ انکار کرو گے، کس طرح تم اس رب سے منہ موڑو گے، وہ ذات پاک جس نے تم نے عدم سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ سورہ در میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیسے اس وقت کو یاد کرو جب تم لم یذکروا شیء مذکورا، تم کچھ نہیں تھے، کوئی چیز ہی نہیں تھے تم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ حقیقت ہے ہم اپنے آپ کو تو چھوڑیں، ہمیں تو چلو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں دیکھتے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے پیدا ہونے سے کچھ سال پہلے تک تو ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی یا اس طرح ہوگا یا ایسے ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں، وہ عدم میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو عدم سے وجود دیتے ہیں، پھر اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس کو دنیا میں لاتے ہیں، پھر اس کی تخلیق کس طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تخلیق کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ڈاکٹری ہے کہ انسان سائنس اس بات پر پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھ دیا ہے، کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم احیاکم، پھر تم کو زندہ کیا، یعنی عدم میں سے تم کو وجود دیا، وجود دے کر تم کو زندگی دی، یعنی پیدا کیا دنیا میں۔ ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا۔ دنیا سے انسان جاتا ہے تو مرتا ہے، موت طاری ہوتی ہے انسان پر، انسان مر جاتا ہے۔ پھر ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر قیامت کے دن تم کو کھڑا کرے گا۔ اب اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ علماء نے کئی بحث کی ہے کہ آیا کتنی مرتبہ مرنا ہوگا اور کتنی مرتبہ زندہ ہونا ہوگا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو عدم ہے، عدم اس کو موت کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا اس کو موت کہہ بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ بھی کہیں تو بھی ہم عدم میں یہ نہیں تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، زندگی مل گئی، دنیا میں آ گئے۔ اس کے بعد موت صرف ایک ہی بار ہے جو دنیا سے نکلتے ہیں۔ دنیا سے جب بندہ یہاں سے ہوتا ہے، نکل جاتا ہے یہاں سے، یعنی موت آ جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں آتی۔ لیکن حدیث مبارک میں اس کے بارے میں علماء حضرات نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ اصل میں انسان مر جاتا ہے دنیا میں، چلو ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہلی موت۔ اس کے بعد جب انسان کو قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے، پھر انسان قیامت کے دن اٹھتا ہے، پھر سور پھونکا جاتا ہے جو دوسرا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی جب آئے گا اس کا بیان۔ بہرحال اب جب اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، ساری مخلوق کو اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو مار دیں گے، سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ ایسی موت طاری ہوگی کہ ہر چیز مر جائے گی، یہاں تک کہ فرشتے ہوں گے، وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی روح بھی قبض کرے گا، خود اسرائیل کو بھی موت آئے گی، جبریل امین کو بھی موت آئے گی، ہر کل من علیہ فان، جتنے بھی زمین پر موجود چیزیں ہوں گی ان سب کو، زندہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان سب کو فنا یعنی موت آئے گی۔ یہ بھی آتا ہے ڈیٹیل میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت جبریل امین کے بارے میں حکم دیں گے کہ جبریل کا روح قبض کرو، اسرائیل کو حکم دیں گے کہ جبریل کی روح قبض کرو، تو فرشتے سفارش کریں گے کہ یہ اللہ کی تو فرشتوں کا سردار ہے،
اس کو تو موت نہ ہونی چاہیے. اب دیکھیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ پیدا کیا لیکن اس کے لیے بھی موت ہے, تو اس کو تو موت نہیں ہونی چاہیے. اللہ یہ تو ہمارا سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا پیالہ پلا دیا, یہ تو اس کا ادنا غلام ہے, موت تو اس پر ہوگی. خیر حضرت جبریل امین کی بھی روح قبض ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے اور اس کی روح سب سے آخر میں نکالتے ہیں خود اللہ. اور سب کو کل من علیہ فان, جتنے بھی موجود ہوتے ہیں زمین کے دائرۂ تخت پر, جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں زمین کے تختے پر, ان سب کو موت ہے. اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا. اب ہو گئی 2 موتیں 2 زندگی. اچھا, اور اگر ہم عدم والی موت کو شمار کر لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, تو پھر تو 3 موتیں 3 زندگی ہو گئی. تو اب یہ ساری ڈیٹیل میں یعنی علماء کے اختلاف کے ساتھ موجود ہے کہ 2 موتیں ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 3 ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 1 ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عدم سے پیدا کیا. حقیقت یہ کہ جب انسان نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا, اس کا ذکر نہیں ہے. اچھا, میں پھر ایک بات اور بھی سوچتی ہوں کہ واقعی جب انسان نہیں تھا تب کچھ نہیں تھا, لیکن جب انسان چلا جاتا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. انسان مر گیا نا تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہستی تھی ہی نہیں دنیا میں, اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. نہ اس کے کپڑے رہتے ہیں, نہ اس کا کھانا رہتا ہے, نہ اس کی وہ جگہ رہتی ہے. ایون جس بیڈ پر یا جس چرپائی پر وہ بندہ لیٹتا ہے بیٹھتا ہے وہ بھی نہیں رہتی. اور گھر ہی چینج ہو جاتا ہے اس کے جانے کے بعد. اس کی جو سٹنگ, جو اس کا جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, وہ چیز ہی چینج ہو جاتی ہے. یعنی انسان عدم سے آتا ہے, اس سے پہلے اس کے بارے میں کوئی لم یذکر شیء, اس کے بارے میں کوئی چیز کوئی تذکرہ نہیں ہوتا, اور جانے کے بعد بھی کوئی نہیں ہوتا, مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں ہوتا. ہاں, کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں جن کو یاد کیا جاتا ہے اچھے لفظوں کے ساتھ, تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا جس کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں, یا اللہ تو اس کے گناہ معاف فرما, اس کی جنت میں درجے بلند فرما. اور اگر کوئی برائی کرتا ہو کسی کے بارے میں, یعنی کوئی انسان ایسا ہو جو کہ مر گیا اور اس کے پیچھے لوگ برائی کر رہے ہوں, تو فرشتے ان کو بد دعا دیتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسا بدبخت انسان تھا جس نے لوگوں کو صرف پریشان کیا اور لوگ اس کی اب برائیاں کر رہے ہیں, یا اللہ اس پر عذاب بڑھا. یعنی فرشتے پھر اس کو بد دعائیں دیتے ہیں. تو یہ ایک الگ بات ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عدم سے پیدا کیا تم لوگوں کو, پھر تم اس رب کا انکار کرتے ہو. تم مردہ تھے, عدم میں تھے, موجود ہی نہیں تھے, تمہاری کوئی زندگی نہیں تھی. افاحیاکم, تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر تم کو مارے گا. ثم یحییکم, پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پر اس کی طرف تم کو لوٹنا ہے, واپس آنا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے گی اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. قیامت کا دن اسی کو کہتے ہیں یوم حساب, یہی ہے. تو یوم حساب کے دن سب کو اس سامنے اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور سب کو حساب کتاب سب سے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن رسوائی سے بچائے, عذاب سے بچائے, اللہ کی ناراضگی سے بچائے, جنت الفردوس کا وارث بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر دنیا اور آخرت میں قائم رکھے اس راستے پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.